وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا کرتے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو میرے دل کو ربی کی طرح بنا دے۔ ربی کہتے ہیں موسم بہار کو، یعنی کہ دل کی بنجر زمین آباد ہو جائے۔ ان تجعل القرآن، قرآن کے ذریعے میرے دل کی بنجر زمین آباد ہو قرآن کے ذریعے۔ آپ بھی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ دل کے اندر قرآن کی شمع ابھرے۔ حضرات، جس وقت دل قرآن کے ساتھ نور ہو جاتا ہے، دل کے اندر جس وقت یہ قرآن کی روشنی آ جاتی ہے، تو پھر دل کی تمام کجاوتیں، دل کی تمام تنگیاں، دل کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہی دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات، ایسا دل ہو جس میں قرآن کی محبت ہو، جس کے دل میں اس دل میں حدیث کی محبت ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو، ایسا دل بنائیں اور اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں برکتیں دیتا جائے گا۔ اور دوسری بات، یہ تفسیر القرآن المجید کا دورہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بھاری بھرکم کام ہے، اور مجھ جیسا نکما طالب علم اور گنہگار طالب علم، اللہ توفیق دے، اللہ کی توفیق کے ساتھ میں محنت کروں اور اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں جب صحابہ کرام جنگوں پہ گئے، کوئی صحابہ کرام شہید ہو گئے، کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے وہاں قافلہ جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ پہ قافلہ جا رہا ہے، تو اس طرح قافلے دور دور تک پھیلنے لگ گئے اور چلتے چلے گئے۔ جب صحابہ کرام فوت ہونے لگ گئے، شہید ہونے لگ گئے، اللہ کو پیارے ہونے لگ گئے، تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ صحابہ کرام نے قرآن تو محفوظ کیا ہے، کسی نے پتھروں کے اوپر لکھ لیا ہے، کسی نے پتوں کے اوپر لکھ لیا ہے، لوگ صحابہ کرام نے اپنے سینوں کے اندر تو جمع کیا ہوا ہے، ایسے نہ ہو جائے کہ صحابہ کرام ختم ہو جائے اور قرآن بھی ختم ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کے ذمے یہ میرا کام ہے کہ آپ نے تمام صحابہ کرام سے قرآن کو ایک جگہ پہ لے کے اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ مجھے یہ ذمہ داری دیتے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہو، اسے میں پہاڑ کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دوسری جانب رکھ دوں، میرے لیے یہ ایک آسان کام ہے اور یہ مشکل کام آپ نے میرے سپرد کر دیا ہے۔ حضرات، یہ اس قدر مشکل کام ہے، قرآن کی تفسیر کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، اور اس کو سیکھنا، اور جو اس کو سیکھے اس کے لیے اجر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الف لام میم، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا الف بھی حرف ہے اور لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، اور پھر جو بندہ اس کو سمجھ کے پڑھے تو اس کے لیے کیا مقام ہوگا۔ ایک ڈاکٹر ہے، تمام کتب کا ڈھیر ہو، لائبریریاں ہوں ان کے پاس، پڑھتا چلا جائے، کوئی پریکٹیکل نہ ہو، تو اسے یہ تمام کتابیں فائدہ دیں گی؟ نہیں فائدہ دیں گی۔ جب تک پریکٹیکل نہ ہوگا، جب تک مشاہدہ نہ ہوگا، اس وقت تک اسے یہ کتابیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ جب تک یہ انہیں سمجھ کے نہ پڑے گا، جب تک یہ ان کا تجربہ نہ کرے گا اپنی زندگی کے اندر، تو اس وقت تک اسے کوئی چیز بھی یہ کتابوں کا پڑھنا فائدہ نہیں دے گا۔ حضرات، قرآن مجید کو بھی اس حرف سے پڑھیں کہ آپ کو یہ فائدہ دے، آپ کے لیے